الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے اقسام اور اس کی شکلیں. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہمیشہ ایک کیفیت میں نہیں ہوتا تھا. ان میں سے بعض کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الشورى آیت نمبر 51. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل کرے، یا کسی اور کے پیچھے سے، یا کسی رسول کو بھیجے جو اس کی اجازت سے. وہ جو چاہیں اس کی وحی پہنچا دے، وہ بے شک سب سے اونچا بڑی حکمت والا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ اور ان احادیث کی روشنی میں جنہیں کیفیت وحی کے بیان میں ذکر کیا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر احادیث کی روشنی میں وحی کی 8 قسمیں بتائی ہیں جو اختصار کے ساتھ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، سچا خواب، جس کا ذکر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے. صحیح بخاری 3 اور 6982، صحیح مسلم 160. نمبر 2، جبریل علیہ السلام بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وحی القاء کر دیتے تھے. صحیح مسلم 2335. نمبر 3، جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں رونما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی حالت میں جبریل علیہ السلام کو کئی بار دیکھا. صحیح بخاری 50 اور 4777، صحیح مسلم 9. نمبر 4، کبھی وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی تیز آواز کی مانند ہوتا، اور وحی کی یہ سخت ترین قسم تھی. صحیح بخاری 2، صحیح مسلم 2333. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 بار دیکھا ہے. اس کا ذکر سورۃ النجم آیت نمبر 7 سے 13 میں آیا ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری 4855، صحیح مسلم 177. نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اور نماز اور دیگر امور شریعت کو فرض کیا. صحیح بخاری 3207 اور 3887، صحیح مسلم 164. نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرشتے کے واسطہ کے بغیر ہم کلام ہوئے، جیسا کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے. اور یہی معراج والی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری 3207. نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر حجاب کے ہم کلام ہونا. یہ مسئلہ اختلافی ہے. جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے ہیں کہ آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا، اور یہی قول راجح ہے. اور بعض کا خیال ہے کہ آپ نے اپنے رب کو اس رات دیکھا تھا. یہ رائے اس حدیث کے خلاف ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور انا اراہ،
یہ ایک نور تھا، اللہ کو کہاں دیکھ سکتا تھا۔ یہ صحیح مسلم 292 اور 293 اور سنن ترمذی 3282۔ انہی کیفیات کے ساتھ وحی الہی 25 سال تک نازل ہوتی رہی، چاہے وہ وحی یعنی قرآن کریم کی صورت میں ہو یا سنت نبوی کی صورت میں ہو، جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی اور اسلام کے احکام بیان فرمائے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور اس کی خبر دیتے ہوئے مندرجہ ذیل آیت میں نازل فرمائی سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کیا ہی عظیم تر ہے یہ دین، اور کیسی معزز اور مکرم ہے یہ نعمت۔ تمام تعریفیں، تمام شکر اور تمام مدح اور ثنا صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اس حدیث کی بھی خلاف بات ہے۔ صحیح مسلم 293 اور 295، سنن ابن ماجہ 195 اور 196۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ اپنے نور کے پردے کھول دے تو اس کی بصر اور چمک جہاں تک پہنچے وہ ہر مخلوقات کو جلا دے۔ اللہ کی بصر ساری کائنات کو محیط ہے، اس کی بصر علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔